Start recording. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद अयूब मीर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल रशिया और यूक्रेन के माबैन जंग चल रही है। आजकल रशिया और यूक्रेन के माबैन लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई के क्या वजूहात हैं, इसके क्या रीजंस हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। या थर्ड वर्ल्ड वार होने के चांसेस हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा उस शख्स की, जी हाँ दोस्तों, उस शख्स की बात करूंगा कि जिसने इस वार की शुरुआत की, जिसने इस जंग को डिक्लेयर किया, जिसने इस वार को डिक्लेयर किया, उसी की मैं बात करूंगा इस एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, आपने सही सुना। मैं बात कर रहा हूँ व्लादिमीर पुतिन की। जी हाँ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया का करंट प्रेसिडेंट हैं, जो कि रशिया का यानी रूस का इस वक्त का सदर हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। व्लादिमीर पुतिन का जो जन्म होता है वो 1952 में होता है, पीट्सबर्ग में उनका जन्म होता है। उनका जो जन्म होता है वो एक नॉर्मल फैमिली में होता है। हालांकि जो व्लादिमीर पुतिन है उसको ज़िंदगी के बहुत साल गुर्बत में भी देखने पड़े, उसको ज़िंदगी के बहुत साल कश्मकश में देखने पड़े। उसके बाद जब वो जॉब की तलाश में निकला, उस टाइम पे वो 16 ईयर का था जब वो KGB एक USSR की जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है या इंटेलिजेंस एजेंसी थी, तो KGB में वो आया, उनके ऑफिस पे आया, तो उन्होंने बोला कि मुझे सिपाही बनना है, मुझे जासूस बनना है। हालांकि उस टाइम पे उसको जो है बोल दिया गया कि आप अभी सीखो, अभी बच्चे हो, अभी आपको बहुत सीखना है, तो उसके बाद आप यहाँ पे आइए, अभी आपको बहुत सीखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि रशिया और USSR में क्या डिफरेंस है। आप में से बहुत सारे लोग इस डाउट में पड़ते होंगे कि रशिया और USSR आखिर क्या ये डिफरेंट चीज़ें हैं या क्या ये एक ही चीज़ है। बिल्कुल, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, रशिया और USSR हम उस यूनियन को कहते हैं जिसको सोवियत यूनियन कहा जाता है, जो 1922 में फॉर्म हुआ था। इसमें 15 रिपब्लिक्स थे इंक्लूडिंग रशिया भी एक रिपब्लिक था इसमें। हालांकि स्ट्रांग रिपब्लिक था, लेकिन एक रिपब्लिक था, जैसे रशिया था, यूक्रेन था, ताजिकिस्तान था, उज़्बेकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था, ETC। तो ये कुल मिला के 15 रिपब्लिक्स थे, 15 स्टेट्स आप मानिए थे। तो ये USSR को बनाते हैं ये 15 स्टेट्स मिलके। तो अब USSR कैसे बना, इसकी एक अलग दास्तां है। 1917 में वहाँ पे एक रिवोल्यूशन आती है जिसको बोल्शेविक रिवोल्यूशन कहा जाता है, जो ज़ार के खिलाफ थी, जो रशिया में जो ज़ारिस्ट रिजीम थी, जो एब्सोल्यूट रिजीम थी, जो वहाँ पे किंग रूल था, तो उसके खिलाफ एक रिवोल्यूशन आई, उसके खिलाफ एक इनकलाब आया, उसको ओवरथ्रो कर दिया। तो उस इनकलाब को जो इंस्पायर किया था वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की जो राइटिंग्स थी, जो इन्होंने लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो उसकी आइडियोलॉजी जो सोशलिज्म या कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म जो भी कहो उसको, तो उस आइडियोलॉजी ने उसको इंस्पायर किया 1922 में। आखिर उस आइडियोलॉजी के बेस पे एक संघ बना, एक यूनियन बना, जिसको USSR का नाम दिया गया, इंक्लूडिंग रशिया। लेकिन अब यहाँ पे बात आई है कि अब रशिया क्या है, रशियन फेडरेशन क्या है। दोस्तों, 1991 में USSR डिसइंटीग्रेट हो जाता है, USSR टूट जाता है, USSR के 15 टुकड़े हो जाते हैं। उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा ये रशिया भी होता है, यानी जिसको हम फिर बाद में रशियन फेडरेशन का नाम देते हैं। तो रशियन फेडरेशन इन 15 में से बहुत ही डोमिनेंट था। तो लेकिन उसके बाद जब USSR टूट गया, जब 15 हिस्सों में ये तकसीम हो गया 1991 में, और उसके बाद रशिया की जो कंडीशन थी वो डिटीरियोरेट हो गई, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, इन सब हिसाब से रशिया बहुत वीक हो गया। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे उसका नाम था बोरिस येल्त्सिन, वो रशिया के प्रेसिडेंट थे। तो वो उस टाइम पे रशिया में बहुत ज़्यादा करप्शन थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गुंडा राज चल रहा था, बहुत ही मतलब अच्छी सिचुएशन नहीं थी रशिया में। और उसके बाद 1999 में
جو آج کے شخص ہیں جن کا نام ہے ولادیمیر پوٹن صاحب، وہ رشیا کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، اس کے بعد رشیا کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں اسی ایئر میں 1999 میں، اور اس کے بعد 2000 سے لے کے 2008 تک رشیا کے پریزیڈنٹ وہ رہتے ہیں۔ تو ان 8 سالوں میں وہ رشیا کو بہت ہی اسٹرانگ بناتے ہیں۔ رشیا کی زیادہ مطلب انٹرنل جو پرابلمز تھی ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، انٹرنلی رشیا پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ وہاں کی پولیٹکس کو اسٹیبلائز کرنے میں، جو وہاں پہ اس سے پہلے جو اولیگارکیز تھی انہوں نے جو مطلب پولیٹکس میں جو مطلب جو کرپشن کیا تھا اس کو ختم کرنے میں ان کا بہت ہی رول ہے۔ حالانکہ اس کے جو اوپوننٹس تھے ان کو انہوں نے کل کر دیا، یا تو بہت سارے لوگوں کو جیل میں بھی ڈال دیا۔ اب آپ یہاں پہ یہ کہو گے کہ ایسا کیوں کیا؟ جو ڈکٹیٹرس ہوتے ہیں یا جو ٹوٹلٹیرین کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ ٹوٹلٹی رول ہوتا ہے، جہاں پہ ٹوٹلٹیرین رول ہوتا ہے، وہاں پہ یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کے بعد 2008 میں انہوں نے جارجیا پہ بھی قبضہ کیا، جارجیا پہ بھی حملہ کیا، یا جو چچینیا تھا، چچینیا ایک ملک ہے، ایک رشیا کا ہی ایک پارٹ ہوا کرتا تھا، اس پہ بھی انہوں نے جو ہے انویڈ کیا، اس پہ بھی جو ہے انہوں نے مطلب قبضہ یہ کیا، انویڈ کیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، 2014 میں انہوں نے یوکرین پہ ایک بار پھر سے حملہ کر دیا یوکرین پہ، اور کریمیا جو یوکرین کا پارٹ تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو یہ کوئی پہلی بار، آج کوئی پہلی بار نہیں ہے جو رشیا نے جو ہے یوکرین پہ قبضہ کیا، یوکرین پہ حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے بھی 2014 میں بھی رشیا نے جو ہے یوکرین پہ حملہ کر دیا، یوکرین میں اپنے فوجی بھیجی اور کریمیا کو فتح کر لیا، ٹھیک ہے نا، یا کریمیا کو انویڈ کر لیا یا کریمیا کو قبضے میں لے لیا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انہوں نے انٹرنیشنل سفیر یعنی جو بین الاقوامی پولیٹکس ہے اس میں بھی دخل اندازی کی۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب سپرنگ ہوئی تھی، جہاں پہ مطلب جو وہاں کے رولرز تھے، وہاں ویسٹرن لیڈ عرب جو سپرنگ ہوئی تھی، اس میں جو ویسٹرن کنٹریز نے جو ان کو سپورٹ کیا تھا وہاں کے لوکل ریئیکشنریز کو، اس میں بھی رشیا نے اپنا ہاتھ اپنی پولیٹکس انوالو کی۔ اس نے بشار اسد کو سیریا میں ہیلپ کیا، اس کی سرکار کو ہیلپ کیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا نے اس ٹائم پہ ویسٹرن امپیریلزم کو یا ویسٹرن سٹائل کو چیلنج کیا۔ اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہوا کہ دوسری ورلڈ وار نہیں، دوسری کولڈ وار جو سرد جنگ چل رہا تھا 1945 سے لے کے 1991 تک بٹوین USA اینڈ USSR، یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی تھوڑا ذہن میں آتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ جو اس نے سیریا میں انوالومنٹ دی، یا ویسٹرن جو ویسٹرن آئیڈیالوجیز ہیں، یا جو ویسٹرن کا جو نظریہ ہے، ان کا جو ڈیموکریٹک نظریہ ہے، ان کا جو لبرل نظریہ، اس کے خلاف وہ ہمیشہ اٹھ کھڑے ہیں۔ مطلب کیا ہمیں اس میں یہاں پہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا اس نے کولڈ وار کی نئی شروعات کی؟ اور جو کیا نام ہے ولادیمیر پوٹن ہیں، وہ اپنے جو USSR ہے، فارمر USSR کی گلوری، اس کو گلوریفائی کرتا ہے، اس کے جو سمبلز تھے، اس کے جو نشانات تھے، ان کو دوبارہ انہوں نے جو ہے مطلب اپنے رشین فیڈریشن میں لایا۔ جیسے وہاں کا اس ٹائم کا جو نیشنل اینتھم تھا اس کو لایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے رشیا کو گلوریفائی کرنا چاہتا ہے، وہ رشین کی جو ہسٹری ہے اس کو گلوریفائی کرنا چاہتا ہے، وہ رشیا کو ایک دوسرا USSR بنانا چاہتا ہے، جو وہاں کے مطلب جو آلریڈی بٹے ہوئے تھے، جو 15 ریپبلکس آلریڈی ڈیوائیڈ ہوئے تھے، ان کو اپنے سنگ میں پھر سے ملانا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے ایک بار پھر انہوں نے آج جو ہے ان دنوں یوکرین پہ پھر سے حملہ کر دیا۔ وہ اس لیے حملہ کر دیا، کیوں حملہ کر دیا؟ کیونکہ یوکرین چاہتا ہے کہ وہ نیٹو کا ممبر بنے، اور رشیا نہیں مانتا کہ وہ یوکرین جو ہے نیٹو کا ممبر بنے۔ اب آپ کو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیٹو کیا ہے۔ نیٹو اصل میں ایک ملٹری آرگنائزیشن ہے، ایک فوجی آرگنائزیشن ہے جو 1949 میں بنی تھی۔ اس کا جو لیڈر تھا وہ امریکہ تھا۔ یہ ویسٹرن بلاک کی ملٹری آرگنائزیشن تھی۔ حالانکہ جو ایسٹرن بلاک تھا، یا جس کو ہم USSR کہتے تھے اس ٹائم پہ 1922 سے لے کے 1991 تک جو USSR تھا، جس کی میں نے ابھی ذکر کی تھی،
جس کی میں نے آپ کے ساتھ ابھی جو بولا تھا USSR کے بارے میں، تو اس ٹائم پہ ان کی بھی اپنی جو ہے ملٹری آرگنائزیشن تھی، جس کو ہم وارسا پیکٹ بولتے تھے۔ تو جب 1991 میں USSR ڈسنٹیگریٹ ہو گیا تھا، تو اس کے بعد دنیا میں USA کا دبدبہ، USA کی ڈومیننس، USA کی ہیجمونی آ گئی تھی۔ لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ رشیا پھر سے USA کی ہیجمونی کو چیلنج کر رہا ہے۔ شاید نیا کولڈ وار، ایسا لگ رہا ہے کہ نئے کولڈ وار کی شروعات ہو رہی ہے۔ اب ایک سائڈ سے رشیا اور چائنا آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نئے کولڈ وار کی شروعات ہو رہی ہے۔ اور چونکہ ولادیمیر پوٹن نے یہ بھی کہا کہ وہ آخری دم تک جو ہے نیٹو کے خلاف لڑیں گے، وہ نیٹو کو اپنے بارڈرز پہ نہیں آنے دیں گے، وہ ہر وقت جو ہے رشیا کی پریسٹیج کو بچائیں گے، رشیا کی گلوری کو بچائیں گے، رشیا کی ہسٹری کو بچائیں گے، یہ ولادیمیر پوٹن نے کہا۔ اسی لیے انہوں نے جو ہے ان کا یہ بھی سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم نے جو یوکرین میں حملہ کر دیا، یا ہم نے جو یوکرین میں جو ہم نے آپریشن کیا، وہ اصل میں یوکرین کو ڈی ملٹرائز کرنا تھا، یعنی یوکرین کو ان کے حساب سے لبریٹ کرنا تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوکرین میں جو ہے وہاں پہ آج بھی پرو رشین پیپل موجود ہیں، جو یوکرین ابھی بھی ڈیوائڈ ہیں، دو گٹوں میں ڈیوائڈ ہے۔ وہاں پہ ویسٹرن سائڈ سے بھی لوگ ہیں، یعنی جو نیٹو کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو ویسٹرن کلچر کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، یا جو امریکہ کی مطلب اس کی امریکہ کا جو وہاں پہ امریکہ کی پالیسیز کو، امریکہ کے پروگرامز کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور وہاں پہ یوکرین میں وہ لوگ بھی ہیں جو رشیا کو سپورٹ کرتے ہیں، جو پرو رشین ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم رشیا کو ہی سپورٹ کریں، ہم نیٹو کے ساتھ نہ جائیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، رشیا کے بھی وہاں پہ ویل وشرز ہیں، حالانکہ جو رشین لینگویج بھی بولتے ہیں۔ اور رشیا اور کیا نام ہے اس کا، جو پوٹن ہے، جو رشین پریزیڈنٹ، اس نے یہ بھی بولا کہ جو یوکرین ہے یہ رشیا کا ہسٹوریکل پارٹ ہے، ہم اس کو کسی بھی قیمت پر امریکہ کو یوز کرنے نہیں دیں گے، ہم اس کو کسی بھی قیمت پر امریکہ یا نیٹو کا اڑا نہیں بنانے دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ میری ایک کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔